أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین اجلاس، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آپ حضرات کو دین کی نسبت پر یہاں جمع کیا گیا ہے۔ کلمے کی بنیاد پر یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس رشتے سے ہم سب مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ یہ رشتہ اور یہ نسبت ایسی عظیم الشان ہے کہ کوئی اور نسبت اس نسبت کے مقابل نہیں، کوئی اور رشتہ اس رشتے کے مساوی اور برابر نہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس پر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ تو اس نسبت کی اور اس رشتے کی ہمیں لاج بھی رکھنی چاہیے۔ اس مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو پڑھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، احادیث شریفہ یاد کر رہے ہیں، آج یہ چھوٹے ہیں، کل یہ بڑے ہوں گے، اور بچپن میں جو کچھ سیکھیں گے یا اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے۔ یہ بچپن کی جو عمر ہوتی ہے، یہ بچپن میں کام آتی ہے، اور بچپن ہی اگر بیکار ہو جائے تو جوانی بھی بے ڈھنگی گزرتی ہے، اور جو بڑھاپا ہے وہ بھی بیکاری میں گزرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، ان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ مکتب کے اندر وقت پر بھیجنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی ہرگز نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ پوری مستعدی کے ساتھ، چوکسی کے ساتھ، اور ہمہ تن بیدار رہ کر کے بچوں کی تربیت کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ بچے یہی ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے۔ آپ جو جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، 10 سال گزریں گے، یہی بچے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو بچوں کی اگر تربیت صحیح ہوگی تو ہمارا معاشرہ
صحیح تربیت کے ساتھ پروان چڑھے گا، اور اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو ہمارا معاشرہ بے تربیت لوگوں سے بھر جائے گا، اور یہ قوم کی فلاح اور کامیابی کا ضامن نہیں ہے بلکہ بربادی کا سبب ہے۔ تو جو کچھ یہاں مفتی عظمت اللہ محنت کر رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں، بچوں پر اپنی انرجی خرچ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وقت دے رہے ہیں، زبان صحیح کروا رہے ہیں، یہ سب ان کی محنت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی باعث ہے۔ رنگ لائے گی یہ محنت۔ بچپن کی تعلیم کو معمولی مت سمجھیے اور اس کو اہمیت کم مت دیجیے۔ جامعہ ملیہ دہلی کے اندر ایک پروفیسر تھے، اور وہ پروفیسر سرکاری عہدے پر آگے بڑھتے رہے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کو ملی اور بڑے بڑے منصب بھی ان کو حاصل ہوئے۔ دوسرے ملک میں وہ سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو فلائٹ سے ان کا سفر تھا۔ جب وہ پرواز کیے ہیں ایروپلین سے تو کچھ دور جا کر اعلان کیا گیا کہ موسم سازگار نہیں ہے، اپنے اپنے بیلٹ آپ لوگ باندھ لیں۔ تو اب جتنے مسافر ہوتے ہیں اس طرح کا اعلان سن کر سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ پاؤں تلے سے زمین تو پہلے ہی کھسکی ہوئی تھی کیونکہ اڑ رہے تھے، اور یہ اعلان سنا تو اب ہوا بھی اکھڑنے لگی۔ اب موسم کی ناسازگاری کے اعلان پر سب لوگ ڈرے و سہمے و دہشت زدہ تھے۔ جو پروفیسر صاحب تھے کہتے ہیں کہ یہ اعلان سن کر میں بھی پریشان ہو گیا، اور نہ معلوم اچانک میری زبان سے آیت الکرسی کس طرح جاری ہو گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پوری پڑھ دی۔ جبکہ پروفیسر صاحب کا حال یہ تھا کہ نہ تو ماحول ان کا دینی تھا، نہ تلاوت کا کوئی معمول تھا، نہ آیت الکرسی پڑھنے کی کوئی پابندی تھی۔ ان کا ماحول پورا غیروں والا ماحول تھا، نہ وظیفے کے تھے، نہ معمولات کے تھے، نہ قرآن کی تلاوت کے پابند تھے، نہ سورتوں کو پڑھنا ان کے معمول میں شامل تھا۔ لیکن عجیب و غریب بات کہ بغیر کسی ماحول کی بازگشت کے آٹومیٹک زبان پر آیت الکرسی جاری ہو گئی۔ پروفیسر صاحب نے بعد میں میگزین نکالا تو اس میں اپنا واقعہ لکھا کہ میں خود حیران، ایک بندہ وہ ہے جو روزانہ ڈیلی قرآن پڑھتا ہے، دعاؤں کو عمل میں لاتا ہے، سفر حضر میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اگر دعائیں پڑھے، سورتیں پڑھے، تلاوت کرے، آیت الکرسی زبان پر جاری ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب جن کا پورا رہن سہن یورپ والوں کے بیچ تھا اور انگریزی کلچر میں پورا ڈوبے ہوئے تھے، دینی ماحول ان کو فراہم نہیں تھا، پھر بھی آیت الکرسی زبان پر جاری ہو گئی۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ کہتے ہیں میں نے غور کیا اس سلسلے میں، جب صحیح سلامت ہوائی جہاز کی لینڈنگ ہوئی اور میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تو میں نے اس پر غور کیا کہ آخر میری زبان پر آیت الکرسی جاری کیسے ہوئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو آیت الکرسی میری زبان پر جاری ہوئی
یہ میری والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو بچپن میں میری والدہ نے گود میں مجھے آیت الکرسی یاد کرا دی تھی۔ تصور فرمائیے، غور کیجیے، بچپن کی یہ تعلیم بچپن میں کام آ رہی ہے۔ بچپن کی یہ تعلیم ان کو خیال بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ یہ آیت الکرسی ایسے موقع پر پڑھ لوں گا میں، لیکن بچپن میں جو بات سکھا دی جاتی ہے نا، وہ نقش کل حجر ہو جاتی ہے۔ ایک تختی ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اس پر کچھ لکھیں گے تو وہ لکھا جائے گا۔ بچوں کا دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، بچوں کے سینے بالکل صاف ہوتے ہیں، نہ دشمنی ہے، نہ عداوت ہے، نہ رنجش ہے، نہ کینہ ہے، نہ کپٹ ہے، نہ آلائش ہے، نہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ یہ دل بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس بچپن میں جو آپ پڑھا دیں گے وہ آئندہ زندگی کے کس موڑ پر کام آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بچے جو یہاں مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ ہلکے میں مت لیجیے، معمولی مت سمجھیے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ عورتیں بھی، ہماری مستورات بھی، خواتین بھی پردے میں بیٹھ کر کے باتیں سن رہی ہیں، وہ اپنی گود کی اہمیت کو سمجھیں۔ مرد تو دکان پہ چلا گیا، کھیت میں چلا گیا، کاشتکاری میں چلا گیا، کسی اور دنیاوی مصروفیت میں چلا گیا، صبح گیا، رات کو 8 بجے 10 بجے آیا، کھایا اور سو گیا۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تربیت لے رہے ہیں، اسے کچھ پتا نہیں۔ باپ اپنے باہر کے کاموں سے فرصت نہیں پاتا، لیکن ماں گھر کی ملکہ ہے، ماں گھر میں رہتی ہے۔ ماں کو بچے کے سامنے ہر وقت رہنا ہے۔ بچے کہیں باہر گئے، گھنٹے میں پھر گھر میں آ گئے، 2 گھنٹے غائب ہوئے، پھر تیسرے گھنٹے میں پہنچ گئے، مکتب گئے، وہاں سے کچھ وقت لگا کر کے آ گئے، اسکول گئے، ٹیوشن گئے، وہاں سے پھر گھر میں آ گئے۔ دن میں کتنی مرتبہ ماں کو اپنے بچوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو بچہ سنورے گا، اس کو تربیت ملے گی، اور اگر ماں نے تربیت چھوڑ دی تو بچہ برباد ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے۔ ماں بہن اگر تربیت یافتہ ہوگی تو بچوں کو تربیت یافتہ بنائے گی۔ جو ماں کے پاس ہوگی وہی تو بچوں کو دے گی، اور ماں کے پاس اگر جہالت ہے تو جہالت والا بچہ بھی ہوگا۔ ماں کے پاس ناسمجھی اور نادانی ہے تو نادانی بچے میں بھی آئے گی۔ ماں اگر بد اخلاق ہے تو بد اخلاقی اس کے بچے بھی سیکھیں گے۔ ماں اگر ناچ گانا کرنے والی ہے تو بچے بھی ایکٹنگ کریں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں آج یوٹیوب میں، گوگل میں، انٹرنیٹ میں اور ٹی وی میں، موبائل میں وہ تھرک تھرک کر کے ناچنے والی ناچتی ہیں، بچوں کے ہاتھ میں آتا ہے موبائل، دیکھ کر کے وہ بھی ذرا اسی طرح عمل کرنے لگتے ہیں، وہ بھی ہلنے لگتے ہیں، کمر ہلائیں گے، سر ہلائیں گے، ہاتھ ہلائیں گے۔ یہ جو دیکھتے ہیں اس کو عملی شکل دیتے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے ماں کا کردار آئے گا تو بچے اپنے ماں کا کردار اختیار کریں گے، بچے اپنے ماں کے اخلاق پر آئیں گے، بچے اپنے ماں کی تہذیب کو قبول کریں گے، بچے اپنے ماں کی تربیت کو قبول کریں گے۔ تو ماں کے پاس اگر اخلاق ہے، کردار ہے، حیا ہے، شرم ہے، حسن اخلاق ہے، حسن تربیت ہے، تو ماں یہی سب سکھائے گی۔ اور اگر اس کے پاس دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، تو یہی سب بیکار کی صفات اپنے بچوں میں بھی ڈالیں۔ بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے ماں سے پوچھا کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے۔ بچے سے سوال نہیں ہوتا کہ تو نے کیا کھایا، وہ کیا کھائے، دودھ ہی تو پی رہا ہو۔ بچے سے سوال نہیں کیا کھایا کیا پیا، ماں سے سوال۔ بھائی طبیعت تو بچے کی بگڑی ہے، سوال ماں سے ہو رہا، سوال چنا جواب گندم، کیا بات۔ ڈاکٹر یہ پوچھ رہا ہے ماں سے
تیری غذا کیا ہے، اس غذا کا اثر تیرے بچے پہ پڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب ماں کے غذا کا اثر بچہ قبول کر رہا ہے، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، تو پھر ماں کے کردار کا اثر بچہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یاد رکھیے، بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو کچھ نقشے آ رہے ہیں وہ دل و دماغ میں اتر رہے ہیں، سینے میں اتر رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام بنا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بچوں کی طرف سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کی تربیت کا بہترین انداز ہونا چاہیے، اور بھرپور اس کے لیے وقت بھی دینا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اپنے اس مکتب کو بڑھانا، اس مکتب کو چار چاند لگانا، اور اپنے اس مکتب کو طاقت اور قوت فراہم کرنا، اس مکتب کے فیض کو عام کرنا، پورے شہر میں اس کے فیض کو جاری کرنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ صرف مفتی عصمت اللہ کا کام نہیں ہے، دین سب کا ہے، معاشرہ سب کا ہے۔ معاشرے میں دین آئے گا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، معاشرے میں بددینی آئے گی تو معاشرہ برباد ہوگا۔ نقصان خالی ایک گھر کا ہوگا، ایک فرد کا ہوگا نہیں، سب کا ہوگا۔ یہ جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، اس میں سب کو بڑھ چڑھ کر ذوق اور شوق کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ وقت کی قدر کرو دوستو، آج وقت ہے، کل اگر وقت نکل گیا تو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور پچھتانے سے کام نہیں بنتا ہے۔ وقت کی قدر کر لو، کب انسان کے لیے اللہ کا حکم آ جائے جانے کا، اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ لاکھ کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوگی۔ ہم یہاں امتحان گاہ میں چل رہے ہیں، امتحان گاہ، پرچہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، وقت بھی بتلا دیا گیا ہے کہ دیکھو بہت ہوگا 60 سال، بہت ہوگا 70 سال، اور بڑھو گے 100 سال، تھوڑا سا اور بھی کراس کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی نہیں طے ہے کہ تمہیں 60 سال کی عمر مل ہی جائے گی۔ بچہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، جوان بھی دنیا سے جا رہا ہے، ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، صحت مند اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان دکان پہ جاتا، دوستوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرتا، چائے نوشی کی مجلسیں لگاتا، قہوہ اور بازار میں جا کر کے اپنے عیش کے مسرت کے کام کرتا، لیکن رات میں کام کر کے آ کر کے سویا، صبح 8 بجے اٹھنے کا معمول، جیسے ہی وہ 8 بجے کا وقت ہوا، گھر والوں نے دیکھا یہ بستر پہ پڑا ہوا، خیال ہوا کہ شاید زیادہ تھکا ہوا ہو تو نیند آ گئی، ہلا کر کے دیکھے، ہلانے کے بعد بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، پتا چلا ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ایک آدمی بیمار ہے، 2 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، وہ چلا جائے تو آدمی کو اتنا حیران کرنے والا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا نوجوان چلا جائے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ، قیامت کی اچانک موتیں آئیں گی، اچانک موتیں آئیں گی۔ تو میرے بھائی کب کس وقت بلایا آ جائے کچھ پتا نہیں، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، پیپر اپنا صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو اعمال نامہ جنت والا ہو، جہنم والا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ یہاں دنیا میں امتحان حال میں جب بندے کو بٹھایا جاتا ہے اور پیپر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو تو بتا بھی دیا جاتا ہے دیکھو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس وقت میں تمہیں یہ پیپر حل کرنا ہے، حل کر لیے تو ٹھیک، نہیں تو آگے ٹائم نہیں ملے گا۔ جیسے ہی وقت پورا ہوا گھنٹی بجا دی گئی، اگر کوئی کہے گا کہ تھوڑا سا وقت اور دیکھو، کان پکڑ کر کے اس کو اٹھا دیں گے، کہہ رہے نہیں یہ ٹائم ختم ہو گیا۔ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے، کوششیں کرے، تدبیریں کرے، منت سماجت کرے، مگر انصاف والے معاشرے میں اس کی بات سنی نہیں جائے گی، اسے امتحان حال سے باہر کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی یاد رکھو دوستو، اللہ کے یہاں وقت ہم سب کا طے ہے، جب وقت آئے گا تو کوئی بھی ہاتھ پاؤں مارے، گھر والے روئیں کہ بھائی زندہ ہو جائے، وہ گیا تو گیا، گیا تو گیا۔
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں، مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں۔ دیکھے ہو بچے، مرا ہوا بیل ہو گھاس کھاتا ہوا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ دیکھیے بیٹھو، ایک بس میسور کے علاقے میں بڑی تیزی سے جا رہی تھی، سنسان علاقہ نظر آیا، بس والا چلا رہا ہے، اچانک اس سنسان رات کے سناٹے میں ایک سفید پوش آدمی، سفید لباس پہنے ہوئے، بس کے آگے کھڑا ہو گیا، ہاتھ روک رہا ہے، بھائی بس والے روک دو، مجھے بٹھا دو۔ بس والے نے روک دیا، گیٹ بھی کھول دیا گیا، آ جاؤ چڑھ جاؤ بھی۔ حیران تو ہوئے کہ آخر اس رات کے سناٹے میں اور رات کے وقت میں 12-1 بجے کے بعد جہاں آبادی بھی نہیں ہے، یہ اکیلا کیا کر رہا ہے؟ لیکن آدمی نظر آیا تو گیٹ کھول دیا گیا۔ گیٹ کھولنے کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ آدمی چڑھے، مگر وہ چڑھ ہی نہیں رہا ہے، چڑھ نہیں رہا۔ جو کنڈکٹر تھا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے دیکھنے لگا کہ گیا کہاں، نظر ہی نہیں آیا۔ گیٹ بند کر دیا، گیٹ بند کر دیا اور سیٹی بجائی کہ ڈرائیور چلو، مگر ڈرائیور چل نہیں رہا۔ دوبارہ سیٹی بجائی، وہ ڈرائیور پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا، چل نہیں رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ آواز میری نہیں سن رہا ہے ڈرائیور، کیوں نہیں سن رہا ہے؟ کیا وہ آدمی ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا ہے کیا؟ جب اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے ڈرائیور کے پاس گیا تو دیکھا اس کا سر اسٹیئرنگ پہ رکھا ہوا ہے، اسے ہلا کر کے کہہ رہا ہے چلتے کیوں نہیں؟ مگر وہ ہلانے کے باوجود بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ تم کہہ رہے ہو چلو، وہ جا چکا تم سے پہلے، کہیں اور جا چکا۔ اب آگے وہاں جانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ بتاؤ یہ کون تھا؟ یہ اللہ کا فرشتہ تھا موت کا، جو آیا تھا اس کی روح قبض کرنے۔ اور ایسے سنسان علاقے میں اگر یوں ہی اس کی روح قبض کر لی جاتی تو بس میں جتنے مسافر تھے سارے ہی چوٹ کھاتے، سارے ہی مرتے، بس پتہ نہیں کہاں ٹکراتی۔ مگر اس حکمت مصلحت کے تحت بس کھڑی کر دی گئی اور اس کی روح لے کر کے روانہ کر دیا۔ جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر کے رہے گی۔ ایک سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب نماز عشاء پڑھانے لگے۔ نماز عشاء پڑھانے کے دوران چوتھی رکعت میں جب بیٹھے ہیں قاعدے کے اندر تو اب ایک وقت ہوتا ہے کہ سلام بھی پھیر دیا جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹائم بھی گزر گیا جو سلام کا وقت ہوتا ہے، سلام بھی نہیں پھر رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے۔ اب پیچھے جتنے مقتدی حضرات ہیں وہ سب کے سب کوشش میں ہیں کہ بھائی جلدی سلام پھرے، جلدی سلام پھرے تو آگے کے کام کریں، مگر امام صاحب نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ بس وہ قاعدے میں بیٹھے ہی رہے۔ جب کافی دیر کا وقت ہوا تو پیچھے سے ایک صاحب اٹھ کر کے ہلانے لگے کہ نیند تو نہیں آ گئی، سو گئے قاعدے میں، ہلایا تو پتہ چلا کہ یہ بھی دنیا سے گئے۔ اللہ نے موت بھی دی تو کس میں؟ نماز کی حالت میں چلے گئے۔ لیکن یہ بتانا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے نا تو کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں بھی اگر وقت آ گیا ہے تو نماز کی حالت میں بھی لے کی جائے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، ٹھیک اپنے وقت مقررہ پر انسان کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، زمانہ کسی کا نہیں ہوا ہے آج تک، اس کی نہ دوستی کسی کے ساتھ ہے نہ دشمنی کسی کے ساتھ ہے، چاہے بڑے بڑے اقتدار والے بادشاہ آ جائیں، حکومت والے آ جائیں، کرسی والے آ جائیں،
پروفیسر لائن کے لوگ آ جائیں، بڑے بڑے ڈگریاں والے آ جائیں، منصب والے آ جائیں، وقت کسی کے ساتھ نہ دوستی نہ دشمنی۔ جو وقت کی قدر کر لیتا ہے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جو وقت کی ناقدری کرتا ہے وہ بیکار رہتا ہے، وقت آگے گزر جاتا ہے اس کو چھوڑ کر۔ زمانہ کسی کا انتظار نہیں، اس کی وفاداری کسی کے ساتھ نہیں اور بے وفائی کسی کے ساتھ نہیں۔ جو زمانے کی قدر کر لے زمانہ اس کا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ بیٹا ہو اپنے باپ کا انتظار کر لے گا، شاگرد ہو استاد کا انتظار کر لے گا، مرید ہو اپنے شیخ کا انتظار کر لے گا، اسٹوڈنٹ ہو اپنے ٹیچر کا انتظار کر لے گا، لیکن زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ چلو بھائی ابھی 10 ہی بجنا، 11 نہ بجنا، کیونکہ ابھی تو نواب صاحب کی سواری نہیں آئی، تو 1 سیکنڈ آگے نہیں ہونا چاہیے، انتظار کرو۔ انتظار کرتا ہے وقت کسی کا انتظار نہیں۔ سوئی وقت کی گھومتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اور سارے کے سارے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سارے انسان کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت کی طرف۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو درجہ بدرجہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری جو عمر ہے ہر وقت کھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ امام راضی بڑے درجے کے مفسر گزرے ہیں۔ اقبال مرحوم نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ امام راضی فرماتے ہیں والعصر کا مطلب میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ والعصر کیا مطلب؟ زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ بتاؤ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن چیزوں کی اہمیت سمجھانے کے لیے اللہ کا یہ دستور بھی ہے کہ وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں تاکہ میرے بندے ہوشیار ہو جائیں، سمجھ جائیں۔ قسم کھائی زمانے کی۔ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا۔ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے، جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے، یعنی وقت گزرے گا تو برف پگھل کر کے وجود ختم کر دے گا، کوئی قیمت نہیں رہے گی اس کی، کوئی قیمت نہیں۔ وقت کے اندر اگر بک گیا تو بک گیا، اور وقت اگر آپ پار کر گیا تو برف کیا ہو گئی؟ بیکار۔ اعلان کر رہا ہے، جیسے بیچنے والے بیچتے ہیں، سبزی بیچنے والے اور چیزیں پھل فروٹ بیچنے والے اعلان کرتے ہیں، گلی کوچوں میں اعلان کرتے ہیں، ایسے ہی یہ برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے والعصر کا مطلب اس سے سمجھا، اے انسان تیری عمر برف کی طرح ہے، ہر سیکنڈ میں یہ عمر گھل رہی ہے برف کی طرح۔ برف کو اگر کسی کارآمد برتن میں رکھ دو گے، برف اگر گھل بھی گئی تو پانی بن جائے گا، تو کسی پینے کے قابل آ جائے گا، پینے والے کے کام میں آ جائے گا۔ اور اگر یوں ہی اسے چھوڑ دو گے تو راستے میں مٹی میں وہ برف گھل کر کے وجود ختم کر دے گا، کیچڑ بھی پیدا کر دے گا، راستہ آنے جانے والے گریں گے اس میں، پھسل پھسل کر گریں گے، نقصان ہے۔ تو وقت کی جو بندہ قدر کر لے وہ کامیاب ہے، ورنہ وقت نکل جائے گا، اور ناکام انسان اس سے بڑی بربادی تو کوئی ہے نہیں کہ اللہ نے وقت دیا تھا بنانے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے، اس نے وقت کو ضائع کر دیا۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان خسارے میں۔ نعمتوں کی وقت کی قدر کر لو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قدر و قیمت نہ جاننے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے قدر و قیمت نہ جاننے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟
ایک ہے تندرستی. تندرستی کیا کہتے ہیں لوگ؟ تندرستی ہزار نعمت. تندرستی ہزار نعمت ہے. تو حدیث میں بخاری شریف میں اہمیت بتلائی گئی. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت نہ جاننے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں. ایک نعمت ہے تندرستی و صحت کی، اور دوسری نعمت ہے فارغ البالی. کیسی نعمت ہے؟ فارغ البالی، آدمی کو فراغت وقت دی جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت اگر کرنا چاہتا ہے تو صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں نعمتیں اسے نہ ملیں. اگر صحت اس کی صحیح ہے اور وقت فارغ نہیں ہے، کبھی مشغول ہے دکانداری میں، کبھی مشغول ہے کھیتی باڑی میں، کبھی مشغول ہے دلی اور بمبئی کے سفر میں، کبھی مشغول ہے شادی بیاہ کے لین دین میں، کبھی دنیا کے کام و کاج میں لگا ہوا ہے، مصروفیت اسے عبادت نہیں کرنے دے رہی ہے تندرستی، مگر وقت فارغ نہیں ہے، چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتا. اور اگر تندرستی نہیں ہے، وقت بھی فارغ ہے، تب بھی نہیں عبادت کر سکتا. بڑھیا سے کتنے لوگ ایسے ہیں 1 مہینے ہو گئے ہاسپٹل میں بھرتی ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، فراغت خوب وقت ہے، وقت ملا ہوا ہے، خوب چاہے عبادت کر لیں، مگر یہاں انجیکشن لگا ہوا ہے، پاؤں میں انجیکشن لگا ہوا ہے، وہ چاہیں گے بھی عبادت کرنا تو مزہ نہیں آئے گا. اگر کسی بندے کو دونوں نعمتیں مل گئی ہوں، غنیمت سمجھے، فراغت وقت اور تندرستی کی نعمت. اللہ نے جس بندے کو یہ دونوں نعمتیں دے دی ہیں وہ آئندہ وقت کا انتظار نہ کرے. یہ شیطان بیوقوف بناتا رہتا ہے، ارے کل کا وقت آئے گا نا، کل کر لینا کچھ نیکی، کل کر لینا صدقہ، کل کر لینا عبادت، کل کر لینا تلاوت، اور پتہ چلا کل آیا یہ نہیں آیا، کل آ گیا اور یہ نہیں آیا. کیونکہ کال کہاں سے آ گئی؟ ملک الموت کی طرف سے کال آ گئی، اٹھا کے لے گئی. میرے بھائیو، وقت کی قدر کرو، وقت پہچانو. اللہ نے وقت ہمیں دیا ہے، یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اگر انسان اپنے ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم نہیں رہے گا تو انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. سارے انسان، جس میں کسی کا استثناء نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، جو محکوم ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، جو صاحب اقتدار ہے، حاکم اعلیٰ ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے. نہیں، یا جو کیرانہ کا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، شاملی کا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. کہیں کسی کا استثناء نہیں. مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، اتر دکن کا ہو، پورب پچھم کا ہو، چاند پر پہنچنے والا انسان ہو یا زمین کی تہ میں جانے والا انسان ہو، سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگانے والا انسان ہو یا فضاؤں میں چلنے والا انسان ہو، پنڈبی میں گھسنے والا انسان ہو، سارے کے سارے انسان خسارے. پھر بچا کون جی؟ کچھ لوگ بچے ہیں. کون؟ آپ ہی بتائیں. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں. کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں. ایمان والے ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے. اور صرف ایمان کافی نہیں، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرنے والے ہوں، حق بات کی تلقین کرنے والے ہوں. یہ حق بات کی تلقین ہی کا تو ماحول بنایا گیا ہے، یہ جلسہ بلایا گیا، اجلاس بلایا گیا، یہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنے والے ہوں، نیکی پر چلنے والے ہوں، عمل صالح پہ جمنے والے ہوں، اور ایمان عمل صالح کی راہ میں
اگر کچھ دشواریاں پیش آئیں تو ثابت قدم ہو جائیں، ڈٹ جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ کوئی لاکھ کہے ہٹ جاؤ مگر ڈٹ جاؤ، تم کہتے رہو ہٹ جاؤ مگر ہم ڈٹ جائیں گے، نہیں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، اگر ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے۔ مدد کب آتی ہے؟ جب ڈٹ جائے بندہ تب آتی ہے، ہٹ جائے تو نہیں آتی۔ یہ امتحان کے لیے آتا ہے۔ حال جو آتا ہے، طوفان جو آتا ہے، اندھیرا جو آتا ہے، مصیبت جو آتی ہے، آفت جو آتی ہے، جھٹکے جو لگتے ہیں، یہ آزمانے کے لیے کہ بندہ جمتا ہے یا ہٹتا ہے، جمتا ہے یا۔ حضرت ذنیرہ، میری پردہ نشی مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، ہم صاحب ایمان ہیں، تو ایمان ہے تو اللہ کبھی بجاتا ہے نہ ٹٹولتا ہے کہ کیسا ایمان ہے، ثابت قدم میں رہنا چاہیے۔ جب جاتے ہیں بازار میں دیگچی اور برتن خریدنے کے لیے بجا کر کے دیکھتے ہیں کہ فالٹ تو نہیں ہے، بجاتے ہیں کہ نہیں بجاتے ہیں؟ تو حالات جو ہمارے اوپر آتے ہیں نا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کچھ اور دقت پیش آ گئی، کبھی طوفان میں گر گئے، کبھی تنگ دستی ہو گئی، کبھی اوپر اٹھ گئے، نیچے گر گئے، یہ جو مختلف طرح کے حوادث پیش آتے ہیں یہ ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے، بس تمہارے لیے موج ہی موج ہے، آزمایا نہیں جائے گا تمہیں؟ نہیں، اللہ آزمائیں گے۔ صحابہ کو کیسا آزمائیں؟ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جان دینے والی جو خاتون ہے ان کا نام ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں کے لیے فخر و اعزاز کی بات ہے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا اللہ کو، وہ ایک عورت تھی، مرد بھی نہیں تھا۔ کیا؟ عورت۔ عورتیں بھی بڑی قربانیاں دینے والی۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ حضرت ذنیرہ دشمنوں کی قید میں ہے اور دشمنوں نے اپنی قید میں ان پر اتنا ظلم کیا، اتنا ستم ڈھایا، اتنا پریشان کیا، اتنی اذیت دی کہ اس اذیت کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ ایک آدمی پہلے ہی سے اندھا ہو وہ اتنا رنجیدہ نہیں ہوگا، اتنا غم والا نہیں ہوگا، لیکن جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، آنکھ والا ہو، وہ اگر نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے تو کیا اس کے دل پہ گزرے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلتا تھا بغیر کسی کے سہارے، اپنی آنکھوں کے بلبوتے پر چلتا تھا، اب کسی کا سہارا اسے محتاج بنا رہا۔ آنکھ والی تھی حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمنوں نے اتنا زد و کوب کیا کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ صرف اتنے پر بس نہیں، بلکہ دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے، ابو جہل نے طنز میں بھرا ہوا جملہ بھی کسا، طنز کے ساتھ بولا، وہ ذنیرہ، لات اور عزا نے تیری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ کس نے؟ لات اور عزا نے۔ یہ کون ہے؟ ان کے جھوٹے معبود، جھوٹے خدا جن کی یہ پرستش پوجا کرتے تھے، تو انہی جھوٹے معبودوں کی نسبت کر دی کہ تمہاری آنکھ کو ہمارے خداؤں نے برباد کر دیا، اب بھی تو اسلام سے ہٹ جا، اب بھی تو اسلام سے ہٹ جا۔ اب ذنیرہ نے یہ بات سنی تو ان کو اور ابال آنا چاہیے نا، پریشانی اور ہونی چاہیے نا۔
جملہ تو تنزیہ ہے، مگر حضرت ذنیرہ کا ایمان دیکھو، ہمالیہ پہاڑ بھی کیا ہوگا جی اس کے آگے، وہ بھی فیل ہے۔ حضرت ذنیرہ کا ایمان سنو، یہ جملہ سن کر کے اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا، حوصلہ نہیں توڑا، سرنڈر نہیں ہوئی اس کے آگے کہ ہاں بھائی بھیگی بلی بن جائے، نہیں، فرمایا تم جن لات و عزیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہو کہ ہماری آنکھیں ختم ہو گئی، ارے وہ لات و عزیٰ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کر رہا ہے۔ تم جن کی پرستش کرتے ہو نا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا پجاری کون ہے۔ یہ میری آنکھوں کا ضائع ہونا میرے رب کی مشیت سے ہے، میرے رب کی مشیت سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا میرا رب اگر چاہے گا تو میری آنکھ کی روشنی واپس کر دے گا، میرا رب چاہے گا تو آنکھ کی روشنی واپس کر دے گا۔ خدا کی شان دیکھو، خدا کی شان دیکھو، دشمنوں کا کوہرام دیکھو۔ حضرت ذنیرہ یہ کہہ کر کے رات میں سوئی ہے، اور صبح جب آنکھ کھلی ہے تو آنکھوں سے نور نظر آ رہا ہے، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ ایمان نے بتلا دیا کہ جو ثابت قدم رہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اس پر۔ مدد کب آتی ہے؟ جب بندہ قربانیاں دیتا ہے۔ آج ہم کرتے کچھ نہیں اور چاہتے ہیں جنت فری میں مل جائے، جنت ملے گی دوستو، لیکن قربانی دینی پڑے گی۔ اور آج ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، ایمان کو ضائع کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ کبھی کسی طرح ارتداد آتا ہے اور کبھی کسی طرح ارتداد آتا ہے، لوگ کافر بنتے ہیں، اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کتنی عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، جان دھو رہی ہیں، کتنی عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کتنی لڑکیاں دنیا کی فانی لذتوں کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے ایمان سے رخصت ہو رہی ہیں۔ بتاؤ ہو رہا کہ نہیں؟ اور پھر دعویٰ کیا ہے، صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو نبی کی بڑی خدمت کرتے، دین کی بڑی خدمت کرتے۔ ارے ہم اس لائق نہیں تھے۔ یہ جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اور جو کچھ مشقتیں جھیلی ہیں اور جو ان پر اذیتوں کے طوفان آئے ہیں، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ ہم ثابت قدم رہ پاتے ہے؟ کوئی گارنٹی؟ ہم تو ذرا سا دھوکہ آتا ہے بہ جاتے ہیں، اسی طرف رخ کر لیتے ہیں، ذرا سی لذت میں ایمان چھوڑ دیا، غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ ایمان کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ پوچھو حضرت سمیہ سے، حضرت عمار بن یاسر سے، حضرت یاسر سے، حضرت صہیب رومی سے، حضرت بلال حبشی سے، دوسرے صحابہ اور صحابیات ہیں، ان سے پوچھو ایمان کی قیمت۔ میں اس پر آنا نہیں چاہ رہا، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائیو، آج اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ ایمان والا اللہ کے نزدیک اتنا باقیمت انسان ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اللہ اللہ کہتا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اگر دنیا سلامت ہے نا تو ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان والا نہیں رہے گا، خدا کی قسم اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج کا نور فیوز ہو جائے گا، آسمان زیر و زبر ہو جائیں گے، زمین شک ہو جائے گی، سب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایمان کی قیمت ہے جو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایمان کو سلامت رکھو، ایمان کو سلامت رکھو، اور ایمان کی راہ میں دشواریاں آئیں تو دشواریوں کو اپنے ایمان کی زیادتی کا ذریعہ سمجھو، اپنے آپ کو پریشان نہ سمجھو۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جو دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ارے 2 سال کا تو بچہ تھا، اللہ کو کیا نفع ملا بھائی، اس کو مار دیا ہے۔
کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں ناسمجھ، وہ بھی اس طرح کے کفریہ جملے بول جاتی ہیں. ابھی تو آیا تھا 4 دن ہوئے آنکھیں کھولے ہوئے، دنیا کی بہاریں بھی نہیں دیکھی اور اللہ نے اسے مار دیا، موت دے دی. کیا فائدہ ہوا اسے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی مشیت پہ راضی رہنا، یہ ہے ایمان کا تقاضا. ارتداد کئی راستوں سے آ رہا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ علماء سے ہم جڑ جائیں اور علماء سے سیکھیں اور علماء سے دین کا مطلب جانیں. یہی بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارتداد کیا ہے. اور انہی سے نہیں جڑیں گے آدمی مسلم سماج میں رہے گا لیکن ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہو جائے گا. ذہنی اور فکری طور پہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان ذہنی طور پہ ختم ہو رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شک و شبہ کہ کچھ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ بھی اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. قرآن حدیث کے بارے میں کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں اور یہ مسلمان سیدھے سادے اس کو اگر صحیح سمجھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان تو گیا ہی تھا، ان کا ایمان بھی چلا گیا. یہ سب فتنے کی باتیں چل رہی ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کی ہر بات صحیح ہے، قرآن کی ہر بات صحیح ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. آج ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے لیکن آنے والے کل میں سمجھ میں آ جائے گی. آج ہماری آنکھیں بند ہیں، کل آنکھیں کھل جائیں گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں تو آنکھ تیز ہو گئی ہے تمہاری. آج نظر نہیں آ رہا نا، مگر کل نظر آئے گا. جو کچھ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کل سمجھ میں بھی آ جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، راستے میں وہ منزل بھول گئے، بھٹک گئے تو ایک جگہ رک گئے. انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے یہاں. قریب گئے، مجمع والوں سے پوچھا کہ یہ کیسا مجمع لگا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، آج بار کا دن ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے جو ہفتے میں عید آتی ہے. اور ہمارا جو مذہبی رہنما ہے وہ اس غار کے اندر رہتا ہے، جو پہاڑ میں غار ہے. وہ ابھی تھوڑی دیر میں نیچے اترے گا اور ہمارے سے خطاب کرے گا، بیان کرے گا. اس کا بیان سننے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے. یہاں بیان سننے کے لیے تو سال میں ایک مرتبہ جمع کیا گیا، وہاں ہر ہفتے بیان ہوتا تھا، وہاں ہر ہفتے بیان ہوتا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ بیان سننے کے لیے. یہ یہودیوں کا مجمع تھا، یہودیوں کا مجمع. خالد بن ولید کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا کہ اتنے بڑے مجمع سے بھاگ کر کے کون جائے گا، کون بچ سکے گا. بیٹھ گیا. اتنے میں اوپر سے پہاڑ کے غار سے ایک آدمی اترتا ہوا نظر آیا اور مجمع میں جیسے ہی پہنچا ہے آتے ہی اس نے پوچھا هل فیکم احد من امتی محمد، کیا تمہارے درمیان امت محمد ہے کوئی؟ تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں کیا محمد رسول اللہ کا کوئی امتی ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں اس کے سوال کو سن کر کے میں چونک گیا. اس کو معلوم بھی ہو گیا کہ پیغمبر کا امتی بھی یہاں بیٹھا. میں نے بہادری قائم رکھی. میں نے سوچا کہ اگر کہوں کہ ہاں تو یہ مجمع کہیں مجھے کھا نہ لے. میں مسلمان ہوں اور سارا مجمع یہودیوں کا ہے اور اس وقت بڑی دشمنی کر رہے تھے. اور کہتے ہیں اگر کہوں نہیں تو یہ جھوٹ بھی ہوگا. تو جھوٹ کیسے بولوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی بہادری جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا خالد بن ولید ہوں، میں محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی اپنا نام لیا پورا مجمع ان کی طرف گھور کر دیکھنے لگا. اب کھائیں کہ تب کھائیں، یہ اکیلا آدمی کہاں. یہودیوں کا جو عالم تھا اس نے محسوس کیا کہ کہیں اس پر حملہ نہ کر دیں لوگ. فوراً اس نے ایک بات کہی، کہا کوئی بات نہیں ہے، اصحاب محمد کی تاریخ تو ہماری کتابوں میں بھی ملتی ہے.
نبی کے صحابہ کی تعریف تو ہماری کتابوں میں بھی ملتی ہے. اس نے یہ جملہ کہا تو جو مجمع دیکھ رہا تھا خالد ابن ولید کی طرف، یہ سارا مجمع اپنے مذہبی رہنما کی طرف دیکھنے لگا. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے یہ تو ان کی تعریف کر رہا اور ہم سب یہودی ہیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ پانسا پلٹ کیا کیا اس نے، یا شکار ہو گیا؟ سب اس کی طرف دیکھنے لگے. اس نے بھی بھانپ لیا کہ یہ کہیں غصہ میرے اوپر نہ اتارنے لگے اور نزلہ میرے اوپر نہ گرنے لگے. فوراً اس نے پیکرا بدلا اور کہا خالد ابن ولید، تمہارے نبی کی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے نبی کی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ اس مذہبی رہنما کے لیے منبر لگایا گیا تھا، لیکن جب وہ آیا غار سے نیچے اتر کر تو چونکہ پہلے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا امتی یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو خود نہیں بیٹھا ممبر پہ، نیچے بیٹھ گیا اور مجھے ممبر پہ بٹھا دیا. خالد ابن ولید کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے نبی کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا جواب دو. خالد ابن ولید نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے دماغ پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سر ہے، دماغ ہے. پھر آگے پوچھا کان پہ ہاتھ رکھ کے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کان ہے. اس نے پھر سوال کیا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ناک ہے. اسی طرح آنکھ پہ، ناک پہ، کان پہ، منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے سوال انہوں نے پوچھا اور جواب وہ دیتا گیا. یہ کان ہے، یہ ناک ہے اور یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے. خالد ابن ولید کہتے ہیں یہ بتاؤ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں. کان سے بھی پانی نکلتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں. اس کا سوال کیا تھا؟ اس یہودی عالم کا سوال تھا کہ تمہارے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت میں حوض ہے اور ایک نہر پھوٹ رہی ہے شراب کی، ایک نہر پھوٹ رہی ہے دودھ کی، ایک نہر نکل رہی ہے پانی کی. یہ حوض ایک ہے تو یہ جو نہریں الگ الگ نکل رہی ہیں، سرچشمہ سب کا ایک ہے، تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ سب کا ذائقہ بدل کیسے گیا؟ یا تو یہ ہوتا کہ حوض میں کئی ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے میں شہد ہے اس کی نہر جاری ہے، دوسرے ٹکڑے میں شراب ہے اس کی نہر جاری ہے، تیسرے میں پانی ہے اس کی نہر جاری ہے، چوتھے میں دودھ کی نہر ہے اس میں نہر جاری ہے. یہ اگر بات کہتے تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن حوض ایک ہے لیکن نہریں جو چاروں نکل رہی ہیں تو ذائقہ بدل رہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ناک سے بھی پانی نکلتا ہے، کان سے بھی پانی نکلتا ہے، کبھی چکھا ہے؟ آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، چکھا ہے؟ منہ سے بھی پانی نکلتا ہے، چکھا ہے؟ کان سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ، آنکھ سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ، منہ سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ اور کان سے، ناک سے نکلنے والے پانی کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل الگ ہوتا ہے. فرمایا جب ان کا سرچشمہ ایک ہے، حوض ایک ہے، تو یہ راستے الگ الگ ہوئے تو ذائقے کیسے بدل گئے؟ جیسے یہاں ذائقے بدل گئے ایسے ہی جنت میں اس حوض کے ذائقے بدل گئے. میرے نبی کی کون سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ سن کر کے اس نے فوراً کہا واقعی اصحاب محمد کی تاریخ ہماری کتابوں میں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کے حالات تو تورات میں بھی ہیں اور صحابہ کے حالات تو انجیل میں بھی بیان کیے گئے. تو اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے، اسکرو ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے. فوراً یہ نہ کہہ دو کہ قرآن حدیث کی بات غلط ہے، قرآن حدیث کی بات غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے. علماء ہمیں بتائیں گے. اگر آپ کے امام صاحب کو جانکاری نہیں ہوگی تو یہ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں گے، اساتذہ کو جانکاری نہیں ہوگی وہ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں گے. کہیں نہ کہیں صحابہ تک جا کر کے مسئلہ حل ہو ہی جائے گا،
کہیں نہ کہیں سے مسئلہ حل ہو ہی جائے گا۔ یہاں تو جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا تو فوراً مرتد ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، یا ذہنی طور پہ کیڑا اپنے دماغ میں گھسا کر کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جب بیماری لگے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرائے، بیماری لگے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرائے۔ بتاؤ جسمانی بیماری لگتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کراتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ روحانی بیماری جو لگ رہی ہے اس کا علاج کیوں نہیں کراتے اور اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جو روحانی معالج ہیں یہ علماء ربانی اور علماء حقانی ہیں، انہی سے علاج ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ ہمیں ایسا علاج کرتے ہیں کہ دین پر اطمینان اور قرار مل جاتا ہے، دین پر اطمینان اور قرار مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے دین کی مجلسوں میں بیٹھیں، دین میں مجلسوں میں جو کچھ باتیں ہوں ان باتوں کو بھی سننے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو ارتداد کے جھونکے چل رہے ہیں، کفر کی ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں میں ہم کہیں اڑ نہ جائیں، ان ہواؤں میں کہیں اڑ نہ جائیں۔ ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے ایمان کی مضبوطی، اور ایمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب ہم دین کی باتیں سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو اجلاس بلایا گیا ہے یہ اسی مقصد کی غرض اور اسی غرض سے اسی مقصد سے بلایا گیا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور اپنے دین کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کریں، اور اس مکتب میں ہمارے بچوں نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، اس کا بھی ذرا جائزہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پھر اپنے بچوں کو حوصلہ بھی ہم دیں، بچوں کو اہتمام سے بھیجنے کا عزم لے کر کے یہاں سے جائیں، تاکہ آئندہ ہمارا جو معاشرہ پروان چڑھے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاشرہ ہو اور دینداروں کا معاشرہ ہو۔ وہ نوجوان کھڑے ہو ہمارے معاشرے میں جو دینی اعتبار سے تربیت یافتہ نوجوان کہلانے کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ دین کیسے پہنچا ہے؟ بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ تو دین کو بچانا بھی ہے اور نسل نو تک اس دین کو پہنچانا بھی ہے۔ تو دین کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح تو ہم بچوں کو پڑھائیں گے، یہ بچے آگے بڑے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اسی طرح دین پہنچے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بیراہ کرنے کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ذہنی طور پہ مرتد بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم بھی اگر جگہ جگہ مسجد مسجد، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر مکتب کا نظام مضبوط کریں گے اور اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی چلتا رہے گا، ہمارا ایمان بھی بڑھتا رہے گا اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ اس ملک ہندوستان کے اندر ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے جو مکاتب کا جال پھیلایا ہے ان کے ذہن میں یہی مقصد تھا کہ ہندوستان کے مسلمان جب تک یہاں زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ اسی کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ آج ہماری جو کوششیں مکتب کو بچانے کی ہوں گی، ہمارا یہ ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا یقیناً ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ طے کرو ہم اپنے دینی تعلیم کے نظام کو مستحکم اور مضبوط رکھیں گے، اور ایسا مضبوط رکھیں گے کہ ہمارا جو محلہ معاشرہ ہو، ایک گھر کا ایک بچہ بھی دین سے بیگانہ نہ ہو، دین سے بیگانہ نہ ہو، بلکہ ہر گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہو اور دین کو جانتا ہو۔ میں افسوس کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، مولانا کے بھائی کیا نام مفتی عظمت اللہ صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہاں بچے آتے ہیں مکتب میں تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے، اور قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسکول میں کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ عام فضا بنی ہوئی ہے،
یہ عام نظام چل رہا ہے یہاں. حفظ کے لیے کون بچہ دے گا؟ آگے عالمیت کے لیے کون بچہ دے گا؟ یہ بھی ایک کوشش ہے بچے آگے بڑھیں. یہ علماء ہی تو یہ سب نظام سنبھال رہے ہیں. علماء جو موجود ہے وہ چلے جائیں گے اور آئندہ ہمارے بچے عالم ہو کر کے نہیں آئیں گے تو معاشرے میں عالم نہیں رہے گا تو علم کہاں سے آئے گا؟ علم کہاں پھیلے گا؟ اس لیے خالی ناظرہ پڑھانے پر اکتفا مت کیجیے. اس سے آگے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے. کوشش کیجیے کہ ہمارا بچہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ بنے صرف، بلکہ قرآن کو سمجھنے والا بھی بنے. قرآن کو سمجھنے والا بھی بنے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہمارے پاس کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم سمجھے بھی اسے. دیکھو قرآن سے جو محبت کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کو اس کا صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ دے گا. ایک بڑے میاں جی پنجاب بٹالہ کے رہنے والے، قرآن سے ان کو لگاؤ تھا، قرآن سے پیار تھا اور اللہ نے دنیا میں قرآن سے پیار کا صلہ دنیا والوں کو دکھا دیا. یہ اناؤ ضلع میں گئے تھے سرکاری نوکری کرنے، پولیس کپتان کے پیشکار تھے، لیکن یہ بیعت تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ جو مرید تھے ان کے، یہ گئے گاؤں میں، کوئی سرکاری کام تھا، اپنا کام کر کے آنے لگے واپس شہر میں. گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے منشی جی، ان کا نام تھا فیروز الدین، منشی جی سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. گاؤں کے جو بڑے میاں تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے. ایک وہ دور تھا کہ نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ دور دور سے بلائے جاتے تھے، اور اب تو مکتب کا جو نظام اور چال پھیلا ہے ہر جگہ مل جاتے ہیں نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے، نکاح پڑھانے والے، سارے مل جاتے ہیں اور ایک نہیں سینکڑوں ملتے ہیں. یہ کوشش کر نتیجہ علماء کی. تو اس وقت منشی جی سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے. وہ رک گئے، نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان میں پہنچایا. قبر میں اتر کر بڑے میاں کو لٹایا اور قبر کو دفن کر کے پھر وہ واپس آئے. شہر میں جیسے ہی وہ پہنچے انہیں فوراً خیال آیا کہ یار جو پرچی ہمارے جیب میں تھی، جو سرکاری کام تھا جس کے لیے ہم گئے تھے، وہ پرچی کہاں ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پرچی نہیں مل رہی. الٹے پاؤں واپس آ گئے، کیونکہ اگر پرچی نہیں ملے گی تو نوکری چلی جائے گی، نوکری کا مسئلہ. آئے اور گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا بھائی میری جیب میں پرچی تھی، میں قبر میں اترا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پرچی اسی قبر میں گر نہ گئی، تو اس لیے قبر کو کھول دو کیونکہ میری نوکری چلی جائے گی، نوکری کا سوال ہے. گاؤں والوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور کہا ٹھیک ہے قبر کھول کر کے دیکھ لیجیے. قبر جیسے ہی کھولی گئی، اللہ اکبر، خوشبو کی چھینٹ ہے، خوشبو ہی خوشبو، ایسی خوشبو کرانے کی دکان پہ نہیں ملے گی. یہ تو جنت سے آنے والی خوشبو لگ رہی ہے جو کسی خوشبو سے میل نہیں کھا رہی ہے. ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جیسے ہی قبر کھولی گئی خوشبو محسوس ہوئی اور پھر آگے جب اس کے پٹرے اٹھائے گئے، اللہ اکبر، حیران کر دینے والا منظر. اوپر سے نیچے زمین تک پوری قبر پھولوں سے بھر گئی. ابھی کتنا ٹائم ہوا، کتنا وقت گزرا؟ آدھا گھنٹہ تو مشکل لگا ہوگا میاں جی کو دفنانے میں اور شہر تک جا کر کے واپس آنے میں. آدھا پون گھنٹے کا وقت لگا ہوگا، جبکہ یہاں دفن کے وقت نہ پھول
وہاں گرائے گئے تھے نہ پھول کے پیڑ پودے لگائے گئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ پھول آ گئے، اور اتنے پھول، ایک دو نہیں، پوری قبر ہی پھولوں سے بھر گئی۔ کہاں سے پھول آئے؟ یہ حیران کن معاملہ تھا۔ اور عجیب بات یہ، پھولوں کے اوپر وہی پرچی رکھی جس کے لیے وہ گئے، پرچی اٹھائی اور جیب میں رکھا اور واپس بڑے میاں کے گھر پہنچے، پوچھتے پوچھتے کہ آخر بڑے میاں کا عمل کیا تھا جو اللہ نے قبول کیا ہے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو پھولوں سے بھی استقبال کرتے ہیں نا کبھی کبھی۔ اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا بندہ جب عالم برزخ کے حوالے ہوا ہے تو اللہ نے پھولوں سے استقبال کیا ہے اس کا۔ گھر پہنچ کر کے پوچھنے لگے کہ اس بڑے میاں کی زندگی کیسی تھی؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ کوئی پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے، پھر کیا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ بڑے میاں کے اندر خاص بات یہ تھی، قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ کس سے؟ قرآن سے لگاؤ تھا۔ آج ہمیں کس سے لگاؤ ہے؟ موبائل سے۔ موبائل نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ تلاوت قرآن کی فرصت نہیں ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا تو ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ امام صاحب سے ٹیوشن ہی پڑھ، قرآن پڑھنا سیکھ لیں پھر تلاوت بھی عمل میں آ جائے۔ بڑے میاں کو قرآن سے لگاؤ تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے تکیے پر قرآن کا نسخہ رکھتے، باوضو ہو کر بیٹھتے اور قرآن کے اوراق پلٹتے جاتے تھے۔ روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو پڑھتے کیا تھے؟ جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو پڑھتے کیا تھے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ پڑھتے کیا تھے بتا رہا ہوں میں۔ قرآن کا وہ نسخہ جب منگایا گیا کہ ہے کہاں طاق پہ رکھا ہوا، لا کے مجھے دو، تو قرآن کا نسخہ جب سامنے آیا تو اس کے اوراق کھول کر کے دیکھے گئے تو ہر سطریں مٹی ہوئی تھی، ہر سطریں، اس کے نقوش سب غائب تھے، آیتیں مٹی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آیتوں پر ان کی انگلیاں پڑتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اے اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہی کہتے جاتے تھے اور پورے پنے پلٹتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اور پنے پلٹتے جاتے تھے۔ اتنی انگلیاں پھیری کہ حروف ہی مٹ گئے۔ اللہ نے دنیا میں محبت کا سرا یہ دیا کہ جیسے ہی قبر میں پہنچے ہیں پھولوں سے استقبال ہوا ہے۔ دنیا والوں کو اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے قرآن سے محبت کرے گا ہم اس کو ایسا انعام دیں گے کہ دنیا میں دیکھ لو اور آخرت میں پھر عالم قیامت میں جنت میں جو انعامات سے نوازے جائیں گے وہ الگ ہے۔ تو قرآن سے محبت کرو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، یہی قرآن پڑھانا تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔